السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، آج فرسٹ ڈے کی اسلامیات کا یہ چھٹا لیکچر آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بنیادی عقائد میں سے دوسرا عقیدہ ہمارا عقیدہ رسالت کا۔ یہ جس طرح توحید کا عقیدہ ضروری ہے ہمارے ایمان لانے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے، بالکل اسی طرح جو ہے وہ رسالت کے اوپر ایمان لانا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی عقیدہ توحید پر تو ایمان لے آتا ہے لیکن رسالت کو نہیں مانتا تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ تو مسلمان ہونے کے لیے جس طرح رسالت کا عقیدہ توحید ضروری ہے، اسی طرح رسالت کا عقیدہ بھی، اس کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اب سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ رسالت کسے کہتے ہیں۔ رسالت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے پیغام پہنچانا، اور جو پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے اس کو رسول کہتے ہیں۔ فارسی کے اندر اس کو پیغامبر، پیغام پہنچانے والا، پیغمبر کہتے ہیں۔ اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے نبی، کہ نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو۔ اور ہماری جو دین اسلام کی جو ٹرمنالوجی کے اندر یہ جو رسول کا جو لفظ ہے، رسول اس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے اپنے مخلوق کی طرف مبعوث فرمائیں، اپنے مخلوق کی طرف بھیجیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اب جو دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں، اللہ پاک نے ان انسانوں میں سے اپنے انبیاء کرام کو خاص جو ہے اپنے رسولوں کو اور نبیوں کو چن لیا، اور جس کو چاہا اپنی جو ہے وہ نبوت عطا کی، اپنی رسالت عطا کی۔ تو یہ نبوت اور رسالت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی محنت کر کے حاصل کر لے، جس طرح دنیا کی اور چیزیں ہیں وہ محنت کر کے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اللہ والا بننا چاہتا ہے، اللہ کا بہت مقرب بننا چاہتا ہے، تو وہ بھی محنت کر کے، کوشش کر کے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ لیکن رسول اور نبی یہ ایسا ایک جو ہے ایسی وہ ذمہ داری ہے اور ایسی ایک شان والی چیز ہے کہ جو اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور انبیاء کرام کا سلسلہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا، اور اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر قوم کے اندر رسول بھیجا، ہر زمانے کے اندر، ہر قوم کے اندر، علاقے کے اندر اللہ پاک نے رسول بھیجا، اور ایک ہی وقت میں کئی رسول بھی ہوتے تھے، ہر علاقے کے اوپر رسول ہوتے تھے۔ تو ہمارا ایمان لانا، رسالت پر ایمان لانا، ہم نے کس طرح ایمان لانا ہے کہ جتنے بھی اللہ پاک نے رسول بھیجے وہ بالکل برحق تھے، اور ان کی تعلیمات بالکل برحق تھیں، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن آدمی کے اوپر، انسان پر جو ہے تعلیمات، اس نبی کی تعلیمات کو ماننا ضروری ہوتا ہے جس نبی کے زمانے کے اندر وہ زندگی گزار رہا ہے۔ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں، قیامت تک آپ کا زمانہ ہے، تو ہم پچھلے سارے انبیاء کرام پر ایمان لائیں گے۔ ہم اللہ پاک خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہم نے کسی نبی کے اندر فرق نہیں کرنا۔ مطلب ہم یہ کہیں کہ نعوذ باللہ کہ ہم کسی ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، تو اگر کوئی آدمی یہ کہے تو یہ جو ہے وہ بھی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلام لانے کے لیے ضروری ہے کہ جتنے انبیاء کرام ہیں ان ساروں کی نبوت کو برحق تسلیم کیا جائے، ان کی رسالت کو برحق تسلیم کیا جائے کہ وہ بالکل حق پر تھے اور بالکل سچ تھے۔ اور ہم اب اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہیں، آپ کا قیامت تک کا زمانہ ہے، اور قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو اب یہ جو زمانہ ہے اس زمانے کے اندر ہے، لہذا ہمارے اوپر جو تعلیمات کو ماننا واجب ہے، ضروری ہے، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننا ضروری ہے۔ اگر آپ کی تعلیمات کو مانیں گے تو کامیاب ہیں، اگر آپ کی تعلیمات کو نہیں مانیں گے تو کامیاب نہیں ہے، دنیا کے اندر بھی ناکام ہیں، آخرت کے اندر بھی ناکام ہیں۔ تو یہ جو ہے رسالت کا مفہوم آپ کے سامنے آ گیا کہ رسالت جو ہے ایک ایسا وہ منصب ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے ایک ذمہ داری ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کے سپرد کرتے ہیں، اپنے بندوں کو پر سونپتے ہیں، اور پھر یہ جو اللہ پاک کے احکامات جو ہیں، اللہ پاک کے پیغامات وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور وہ وحی کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ وحی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ اللہ پاک اپنے جو ہے وہ اپنے نبی تک پہنچاتے ہیں۔ اس پہنچانے کی صورت، وحی کے پہنچانے کی صورت یا تو کسی فرشتے کے ذریعے اللہ پاک پہنچاتے ہیں، یا جو ہے وہ من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے اللہ پاک کلام فرماتے ہیں، اور یا جو ہے وہ دل کے اندر بات ڈالتے ہیں، اور وہ یہ پیغام جو ہوتا ہے وہ لوگوں تک وہ نبی پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہمارا عقیدہ رسالت تھا۔ تو اس کے جو ہے اب یہاں پر اس سے اگلا جو ہمارے پاس سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں پر آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا کہ آخر رسول کی ضرورت کیوں ہے؟
رسول کو اور نبی کو بھیجنے کی کیوں ضرورت پیش آتی تھی؟ اللہ پاک تو قادر ہے اس بات پر کہ اللہ پاک اگر اللہ پاک چاہیں تو ہر گھر کے اندر کتاب اتار دیں، اگر اللہ پاک چاہتے تو اللہ پاک فرشتوں کو کہہ دیتے اور فرشتے جو ہے پوری دنیا کے اندر ہر شخص کے پاس جا کر جو ہے اس کو سمجھا دیتے، بات اس کو تک پیغام پہنچا دیتے۔ تو اللہ پاک نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ اس کی ضرورت کیا پیش آئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو رسول جو ہیں، ایک تو یہ کہ رسول جتنے بھی اللہ پاک نے رسول بھیجے وہ تمام کے تمام انسان تھے، ان میں سے فرشتے کوئی بھی نہیں تھے، نہ کوئی جن تھے۔ تو اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا، تو اپنے رسول جو ہے وہ انسانوں کے اندر سے بنائے تاکہ وہ انسانوں کے اندر رہ کر ان کے طور طریقوں کو دیکھ کر، ان کے مزاج کو دیکھ کر، ان کے طبیعت کے مطابق ان سے بات کر سکیں، ان کے جذبات، ان کے احساسات کو سمجھ سکیں۔ اور پھر یہ ہے کہ رسول کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ صرف ایک قاصد کی طرح نہیں ہوتا رسول، جس طرح قاصد اور جو ہے وہ پوسٹ مین جو ہوتا ہے، ہم جو ہے ہمارے گھر کو لیٹر لے کر آتا ہے کوئی ڈاک خانے سے تو پوسٹ آفس سے، اب وہ اس کا پوسٹ مین کا کام کیا ہوتا ہے کہ صرف لیٹر کو پہنچا دینا، ہم تک پہنچا دینا، اور وہ اس کو کھول کر اس کو پڑھ کر سناتا نہیں ہے۔ جبکہ رسول کی ذمہ داری جو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغامات وہ پہنچاتے بھی ہیں اپنے بندوں تک اور ان کو کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ ان کو سمجھاتے بھی ہیں، اور پھر تیسری بات جو سب سے اہم کہ اس پر عمل بھی کر کے دکھاتے ہیں، گویا کہ کتاب بھی لے کر آتے ہیں اور عملی زندگی بھی پیش کرتے ہیں۔ تو اس لیے رسول کی ضرورت پیش آئی تاکہ انسانوں کے اندر رہتے ہوئے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھائیں بھی صحیح اور اس کو عمل بھی کر کے دکھائیں کہ اس کو اس طرح سے عمل کرنا ہے، تاکہ کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ یہ رسول جو ہے، یہ رسول نے تو بات سمجھا دی لیکن اس کے اوپر کیا عمل کرنا پاسبل بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس پر ساری وہ اس لیے اس کو عمل بھی کر کے دکھاتے ہیں، تو عملی زندگی بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے امت کے سامنے، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور پیغامات بھی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ رسول کی ضرورت اس لیے جو ہے وہ پیش آتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے انبیاء کرام کی خصوصیات ہیں کہ انبیاء کرام کی جو انبیاء کرام ہیں ان کی آخر کیا خصوصیات، وہ انسان ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر کیا ایسی خصوصیات ہوتی ہیں کہ وہ ایک تو جو ان سب کے اندر مشترک پائی جاتی ہیں، تو ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہے بشریت۔ بشریت کا مطلب ہے کہ آدمی ہونا، انسان ہونا۔ تمام انبیاء کرام کی کم و بیش جو ہے وہ 1,24,000 انبیاء کرام دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے بہت سے ان کے جو ہے بہت سے انبیاء کرام کے احوال آپ سے ذکر کر دیے، اور بہت سارے انبیاء کرام کے احوال ذکر نہیں کیے۔ قرآن پاک کے اندر بہت تھوڑے انبیاء کرام کا ذکر آتا ہے، اس طرح احادیث کے اندر بھی ذکر آتا ہے انبیاء کرام کا۔ تو جتنے بھی انبیاء کرام تھے وہ سب کے سب انسان تھے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جو فرشتے ہوں یا جو ہے وہ جو ہے کوئی اور مخلوق ہوں، بلکہ سارے انسان تھے۔ کیوں؟ اللہ خود فرماتے ہیں کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی جو بھیجے ہیں وہ بھی آدمی بھیجے ہیں دنیا کے اندر، انسان۔ کیونکہ انسانوں جب اللہ پاک نے جب انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانا تھا اور دین اپنا انسانوں تک پہنچانا تھا، تو اس لیے ضروری تھا کہ انسان ہی کی یہ ذمہ داری لگائی جاتی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر لوگوں نے اعتراض کیا کہ اگر یہ جو ہے آپ کو ہی اللہ نے نبی کیوں بنایا؟ اللہ پاک نے نبی بنانا ہوتا اپنے کسی فرشتے کو نبی بنا دیتے۔ تو اللہ پاک نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر فرشتے رہتے ہوتے، فرشتے بستے ہوتے، تو ہم جو ہے فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے۔ جب دنیا کے اندر انسان رہتے ہیں تو ضروری تھا ان کے لیے کہ انسان کو نبی بنایا جائے، کہ تاکہ وہ ان کے جذبات کو، ان کے احساسات کو، ان کی جو ہے وہ سوسائٹی کے جو مسائل ہیں اس کو جو ہے وہ سمجھ سکے، اس حساب سے ان کو گائیڈ کر سکے، اور تاکہ لوگ کل کو یہ بھی نہ کہہ سکیں کہ رسول تو جو فرشتہ تھا اور ہم تو انسان ہیں، ہم اس جیسے اعمال کیسے کریں، ہمارے لیے تو پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے ان کو بھیج کر، انسان کو رسول بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ان سے پریکٹیکل کروایا ان اعمال کا، ان احکامات کا جو اللہ پاک نے احکامات نازل فرمائے تھے، تاکہ لوگوں کے اوپر حجت بھی قائم باقی نہ رہے، لوگوں کو کوئی بہانہ کرنے کا موقع بھی نہ ملے، اور جو ہے وہ اس کے اوپر صحیح طریقے سے وہ بات کو سمجھا بھی سکے ان کے مزاج کے مطابق۔ دوسری خصوصیت جو ہے انبیاء کرام کی وہ امین ہونا ہے، کہ رسالت جو ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی ذمہ داری اور اتنی بڑی امانت جو ہے یہ کسی ایسے عام آدمی کے سپرد نہیں کی جاتی۔
اس لیے سارے انبیاء کرام کی یہ مشترکہ ان کی خصوصیت تھی کہ وہ سب کے سب امین ہوتے تھے، امانت کو سنبھالنے کے، امانت کی حفاظت کرنے کے اہل ہوتے تھے اور امانت دار ہوتے تھے۔ تو اس لیے جو ہے یہ انبیاء کرام کی یہ خصوصیت کہ تمام انبیاء کرام امین ہیں اور ذمہ دار ہیں۔ جس طرح ہم بھی اپنا کوئی پیغام پہنچانا ہو یا کوئی خاص کوئی چیز دینی ہو، کوئی قیمتی چیز کسی کے ہاں پہنچانی ہو، تو اس شخص کو دیتے ہیں کہ جو بڑا امین ہو اور سمجھدار ہو، جس کے اندر جو ہے کوئی خیانت وغیرہ نہ کرتا ہو۔ تو اس لیے تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے اتنا بڑا پیغام جو لے کر آئے، وہ امین ہوتے تھے لوگ، اور امانت دار قسم کے جو ہے یہ ہستیاں ہوتی تھیں۔ اور اس کے بعد تبلیغ احکام الہی، نبی جو ہوتے ہیں، نبی اور رسول، وہ جو ہے اپنی طرف سے کوئی احکامات نہیں صادر کرتے، یعنی شریعت ساز نہیں ہوتے، شریعت کو پیدا کرنے والے نہیں ہوتے، بنانے والے نہیں ہوتے، بلکہ شریعت تو اللہ پاک بناتے ہیں، احکامات اللہ پاک کی طرف سے آتے ہیں۔ وہ صرف ان احکامات کو آگے بیان کرتے ہیں اور ان کے اوپر عمل کر کے ان کو سمجھاتے ہیں کہ اس پر ایسے عمل کرنا ہے، اس پر یوں کرنا ہے۔ اللہ پاک خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، بلکہ اللہ پاک جو ان پر وحی کرتے ہیں وہی یہ جو ہے الفاظ بولتے ہیں۔ تو بالکل اس طرح اللہ تعالیٰ کی جو یہ انبیاء کرام ہوتے ہیں، یہ امانت دار ہوتے ہیں، یہ جو ہے یہ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں، یہ جو اللہ پاک کے احکامات کو آگے پہنچاتے ہیں، خود احکامات اپنی طرف سے صادر نہیں فرماتے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر لوگ جب کوئی سوال پوچھتے بعض مرتبہ، تو آپ اس کا جواب میں خاموش ہو جاتے، کیونکہ اللہ پاک کے واضح احکامات موجود نہیں ہوتے تھے۔ تو پھر اللہ پاک کے احکامات اسی وقت نازل ہوتے اور آپ ان کو لوگوں کو بیان فرما دیتے۔ تو تبلیغ احکام الہی، احکام الہی کو پہنچا دینا، احکام الہی کی تبلیغ، احکام الہی کو پہنچانا، یہ انبیاء کرام کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ خود سے احکامات صادر نہیں فرماتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہنچاتے ہیں لوگوں تک۔ اس کے بعد ہے کہ نمبر 4 معصومیت، کہ تمام انبیاء کرام کی یہ خاصیت اور مشترک ان کی خصوصیت تھی کہ ان کا کردار ہر قسم کے گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، کہ ان کے اوپر شیطان کا زور، جس طرح ہمارے اوپر شیطان کا زور چل جاتا ہے اور انسان جو ہے کبھی کسی گناہ کے اندر لگ جاتا ہے، کبھی کس گناہ میں لگ جاتا ہے، پھر اللہ پاک سے توبہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ انبیاء کرام کے اوپر شیطان کا زور نہیں چلتا، ان سے گناہ صادر نہیں ہوتے، ان کے اللہ پاک نے ایسی حفاظت کی ہوتی ہے کہ ان کے کردار کے اوپر، ان کے دامن پر کوئی ایک گناہ کا دھبا بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اتنا بڑا جو پیغام رسالت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ لے کر آئے ہیں، تاکہ کسی شخص کو بات کرنے کا، انگلی اٹھانے کا موقع نہ مل سکے۔ تو اس لیے تمام انبیاء کرام کی یہ مشترک خصوصیت ہے کہ تمام انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، یعنی گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوتے ہیں۔ جس طرح چھوٹا بچہ معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوتا ہے، اسی طرح انبیاء کرام بالکل گناہوں سے پاک صاف، اور ان کے کردار کے اوپر کوئی ایک قسم کا، کوئی کسی قسم کا بھی گناہ نہیں ہوتا۔ نمبر 5 ہے واجب اطاعت، کہ انبیاء کرام جب دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پڑھ کر سناتے ہیں، تو ان کی اطاعت کرنا واجب ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ اللہ پاک رسولوں کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، کہ وہ جو احکامات لے کر آتے ہیں وہ اپنی طرف سے احکامات لے کر نہیں آتے، بلکہ وہ اللہ پاک کے احکامات ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ جس آدمی نے رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی نافرمانی کی، اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اس لیے رسول کی اطاعت کرنا وہ بندوں کے اوپر فرض اور واجب اور لازم ہوتا ہے کہ رسول کی بات کو جو ہے وہ مانیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نائب ہوتے ہیں زمین پر، اللہ کی دنیا کے اندر خلیفہ ہوتے ہیں، کہ وہ اللہ پاک کی طرف سے احکامات گو۔ ایک آدمی اگر رسول کی بات کو جھٹلا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو جھٹلا رہا ہے، اور اللہ پاک کی طاقت سے وہ جو ہے وہ مقابلے کے اندر آ رہا ہے اور ٹکر لے رہا ہے، تو یہ بہت بڑا جرم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے تمام انبیاء کرام کی مشترک جو خصوصیت ہے کہ واجب اطاعت، کہ جس قوم کے اندر جو بھی نبی آتے رہے، اور اب جو ہے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، تو جتنے ہر قوم کے لیے اپنے وقت کے نبی کی بات کو ماننا، ان کے احکامات کو ماننا، ان کی باتوں پر عمل کرنا، یہ واجب ہوتا ہے، ان کی اطاعت کرنا لازم ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے آج کا ٹاپک تھا رسالت کا۔ اس میں جو آپ کے پاس جو کوسچنز آتے ہیں وہ عام طور پہ جو ہے وہ اگر لانگ کوسچن اگر آپ کے پاس آئے گا تو رسالت کا مفہوم اور اس کی رسول کی ضرورت آپ سے پوچھ لیں گے، ورنہ شارٹ میں جو بار بار ریپیٹ ہوتا ہے وہ رسالت کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور رسول کی ضرورت کی الگ الگ جو ہے آپ سے یہ شارٹ کوسچن میں بار بار یہ پیپروں میں پہلے ریپیٹ ہو چکے ہیں، اس لیے اس کو اچھے سے دیکھ لیجئے گا۔
اور اس میں جو ہے انبیاء کرام کی خصوصیات، یہ لانگ کے اندر بھی آتا ہے اور شارٹ کے اندر بھی آتا ہے. یہ لانگ کوسچن اگر ہوگا تو آپ نے پورا تفصیل سے اس کو لکھنا ہوگا. اگر شارٹ ہوگا تو آپ نے جو ہے یہ اس طرح ہوگا کہ انبیاء کرام کی کوئی 2 خصوصیت جو ہے وہ بیان کریں، خصوصیات. اور یہ پہلے یعنی کہ پاس پیپرز میں آپ کا ریپیٹ ہو چکے ہیں یہ کوسچن، تو اس کو جو ہے وہ ضرور اچھی طرح دیکھ لیجیے گا. تو یہ آج ہمارا ٹاپک تھا. اس کے بعد جو ہے وہ اگلا ٹاپک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اگلے نیکسٹ لیکچر کے اندر کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خصوصیات ہیں. تو بہت شکریہ.